أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. آج ہم توحید میں تیسرا لیسن پڑھیں گے، توحید اور شرک. توحید کا اپوزٹ ہے شرک. آئیں پہلے پچھلا سبق تھوڑا سا دہراتے ہیں کہ توحید کیا ہے. لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی پرستش کے لائق نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی. وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ الصمد ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. نہ اسے کسی نے جنا، نہ کوئی اس کی اولاد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کے جیسا نہیں. یہ ہے توحید. اور اس کا اپوزٹ ہے شرک، کہ ہم اس کی ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں، یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں. کاش کہ یہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کا عذاب کو دیکھ لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے. تو آئیں دیکھتے ہیں کہ شرک کیا ہے. شرک کیا ہے؟ شرک بیسیکلی اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی اور کو شامل کرنا، کہ یہ کام اللہ کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بھی کر سکتے ہیں. نعوذ باللہ، یہ عقیدہ ہی غلط ہے. یہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان کرتا ہے. جیسے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، ایُّ ذنب اعظم عند اللہ، کہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کالا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا، یہ کہ تو اللہ کے برابر کسی کو ٹھہرا. جیسے کہ کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تین میں سے تیسرا ہے. وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے. دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا. اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. یہ قول صرف ان کے منہ کی بات ہے. اگلے منکروں کی بات کی یہ بھی نقل کرنے لگے. اللہ انہیں غارت کرے، وہ کیسے پلٹائے جاتے ہیں. اگر ہم چند اور آیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو مزید آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. نہیں، بلکہ وہ پاک ہے. زمین اور آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت میں ہے، اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے. ان آیات کی روشنی میں یہ اچھی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ احد ہے، الصمد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اور نہ صرف وہ اللہ کے بیٹے چنتے ہیں بلکہ اللہ کی بیٹیاں فرشتوں کو قرار دیتے ہیں. کیا بیٹوں کے لیے تو اللہ نے تمہیں چھانٹ لیا اور خود اپنے لیے فرشتوں کو لڑکیاں بنا لی؟ بے شک تم بہت بڑا بول رہے ہو. اور اس کے علاوہ شیاطین کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، اور لوگوں نے شیاطین کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دے رکھا ہے، حالانکہ ان لوگوں کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے. اور ان لوگوں نے اللہ کے حق میں بیٹے اور بیٹیاں بلا سند تراش رکھی ہیں.
اور وہ پاک ہے اور برتر ہے، اور ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں وہ پاک ہے اور برتر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ عما یصفون۔ یہ تو وہ قومیں ہیں جو شرک کرتی ہیں، جو توحید کو مانتی ہی نہیں، جو اللہ کو ایک الہ کا تصور ہی نہیں رکھتی، اور اللہ کے ساتھ اور شریک بنا رکھے ہیں ان لوگوں نے۔ چلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی ذات کے ساتھ ساتھ اللہ کی صفات میں کن لوگوں نے شریک ٹھہرا رکھے ہیں، اور یہ لوگ کون ہیں جو اللہ کی صفتوں میں کسی اور کو شامل کرتے ہیں۔ شرک کے اس عقیدے کو ہم نے رد کرنا ہے، اسے سمجھنا بھی ہے اور اسے اپنی زندگیوں سے دور بھی رکھنا ہے کہ اللہ کی صفات میں کوئی شامل نہیں۔ اللہ رب ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ خالق ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی صفات میں اوروں کو شامل کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے کہ یہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرے اس نے بہت بڑا گناہ اور بہتان باندھا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ کتنی سخت وعید ہے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خود اپنی آیات میں فرما دیا ہے کہ جہنم اور عذاب ہے جہنم کا، بہت برا ٹھکانہ ہے ان کے لیے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک مقرر کیا جائے، ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کی چاہے معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ہے کہ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو جسم مبارک پر سفید کپڑا تھا اور آپ سو رہے تھے۔ پھر دوبارہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کو مان لیا اور اسی پر پھر وہ مرا تو جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو۔ اسی طرح ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ پوچھا اور آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ کسی کو اللہ کا شریک ٹھہراتا تھا تو وہ جہنم میں جائے گا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس حال میں مرا کہ اللہ کا کوئی شریک نہ ٹھہراتا تو وہ جنت میں جائے گا۔ ان احادیث کی روشنی میں بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ شرک ہے کیا، شرک کیسے کرتا ہے ایک مسلمان، اگر اس سے بچے تو کیسے بچے، کیونکہ ہم وہ شرک کی تو بات ہی نہیں کریں کہ ہم اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ کوئی بیٹا یا بھائی یا کوئی ساتھی بنا رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے درمیان جو اختلافات ہیں تو وہ صفات کے اندر ہیں، وہ کیوں ہیں اور انہیں کیسے ختم کیا جا سکتا ہے۔ ہم نے یہی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ شرک فی الصفات، اللہ کی صفتوں میں شرک نہ ہو اور ہم اس سے حتی الامکان بچیں اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اس کے مطابق اپنے عمل کو اور اپنے اعمال کو صالح کریں اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کریں۔ تو ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شرک فی الصفات کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب سر جھکے، جب عبادت کی جائے اور جب عبادت کے لائق کسی کو سمجھا جائے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہو، اس کے بتائے ہوئے طریقوں سے عمل کیا جائے اور زندگی گزاری جائے۔ عبادت صرف رب کے لیے، اور ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب بھی یہ سر جھکے تو صرف ایک ذات باری تعالیٰ کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے آگے تعظیماً بھی نہیں جھکا جا سکتا۔
جھکنا ہے صرف رب کے آگے، جیسے کہ رب تعالیٰ نے فرما دیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، یہی تمہارا بچاؤ ہے، یعنی یہی پرہیزگاری ہے اور یہی عبادت ہے کہ اس رب کی عبادت کی جائے۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یقین مانو میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے، تم سب اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور کتنی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ یہاں ایک چیز کا اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ سجدہ، عبادت، رکوع، نماز، جھکنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، دین اسلام کے تمام ارکان ادا کرنا، حج کرنا، عمرہ کرنا، کس کے لیے؟ یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرو گے تو وہ قطعاً بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گا۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ کسی نفع کے، اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ تو یہاں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عبادت صرف رب کی۔ دوسری بات کی طرف چلتے ہیں کہ مانگنا ہے تو صرف رب سے مانگو، کسی بھی تکلیف میں، کسی بھی حاجت میں، کسی بھی ضرورت میں، کسی بھی مشکل میں، جب تمہیں کچھ چاہیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے طلب کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو سننے والا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اور کوئی ایسا نہیں جو تمہیں کوئی تکلیف سے بچا سکے اگر اللہ نہ چاہے تو، اور کوئی ایسا نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو کوئی تمہیں تکلیف دے سکے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو واحد مان کر، احد مان کر، اور ساری پاور میں سے سپریم پاور مان کر کہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہی ہماری دعائیں سنے گا بھی اور قبول بھی کرے گا اور ہماری تکلیفوں کو دور بھی کرے گا۔ تو جب بھی پکارو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارو، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے، وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ایک دوسری آیت میں ہے، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے۔ پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ تو بہت برے ساتھی ہیں، جیسے کہ فرمایا اسے پکارتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، یقیناً برے والی ہیں اور برے ساتھی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے یہ سب انتظامات اس وجہ سے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق ہے، اور اس کے سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلندیوں والا اور بڑی شان والا ہے۔ تو ان آیات کی روشنی میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کیا اللہ کے سوا کسی اور جگہ پہ، کسی اور آستانے پہ، کسی اور مقام پہ ہم جھک سکتے ہیں، کسی اور سے سوال کر سکتے ہیں؟ کیا کوئی اور حاجت روا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی ہماری باتیں سن کے ہماری دعائیں قبول کر سکتا ہے، یا کوئی ایسا ہے جو اللہ کے سامنے ہماری سفارش کر سکے؟ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، یہ کون شخص ہے جو اس کی حکم کے بغیر اس کے سامنے سفارش بھی کر سکے؟ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی ایسی ذات بھی نہیں کہ جو ہماری رب کے سامنے
ہماری سفارش کر سکے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کے اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کسی کو اجازت بھی نہیں کہ وہ سفارش کر سکے۔ تو پھر ہمیں کس سے اپنی تمام دعائیں مانگنی چاہیے، کس کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، کس کے سامنے رونا چاہیے، کس کو اپنا حاجت روا سمجھنا چاہیے، اپنا مشکل کشا سمجھنا چاہیے، اور کون سی وہ ذات ہے جس کے آگے جھک کے اس کی عبادت کر کے ہم عمل صالح کر سکتے ہیں، وہ اعمال جو ہمیں جنت میں لے جانے کا باعث بن سکیں، وہ اعمال جو ہماری نجات کا ذریعہ بن سکیں، وہ اعمال جو ہمارے عقیدے پر، عقیدہ توحید پر کھرے اترتے ہوں، اور وہ اعمال جو کہ ہمیں ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بن جائے، اس دنیا میں بھی ہماری یہ زندگیاں بھی اچھی گزریں، اور اخروی زندگی میں بھی ہم اللہ سے امید لگا کے رکھیں کہ وہ بہت ہی اچھا مقام اور ٹھہرنے کی ہمارے لیے جگہ ہوگی۔ تو توحید وہ چیز ہے کہ جو ہمارے جڑوں کے اندر ہمیں یہ یقین دلا دیتی ہے کہ ایک ہی واحد رب ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی سے اپنی ہر خواہش، ہر ضرورت، ہر حاجت کے لیے دعا کرنی ہے، اور وہی ہے جو دعائیں قبول بھی کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ تھوڑے سے لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں، جو نصیحت پکڑتے ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو ان چیزوں سے روگردانی کرتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سیدھے رستے پر چلنے والے ہوں، ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ ثابت قدم رکھ، ہمارے دلوں کو بھی مضبوطی کے ساتھ ایمان پہ جمے رکھ، اور ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم نیکی کے رستے پہ بھی چلیں، اور دین اسلام کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل بھی کریں، اور ان اعمال کو تو قبول بھی فرمانا۔ اور وہ خود فرماتا ہے کہ مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے تمہاری دعائیں قبول کرنے کے لیے، میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، یعنی اتنا زیادہ علم بھی رکھتا ہوں اور اتنی باریک بینی بھی رکھتا ہوں، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور جن کو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود مخلوق ہیں، اور نہ زندہ برابر ہے نہ مردے، بے شک جسے اللہ چاہتا ہے سنا سکتا ہے۔ اور یہاں یہ بات اسپیشلی سمجھ لینی چاہیے کہ اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا گیا ہے کہ اے نبی، تم ہرگز انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا جو قبروں میں ہیں وہ مردے ہیں، اور قرآن مجید کیا فرما رہا ہے؟ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں ہیں، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ اور یہاں تک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ جن کو پکارتے ہیں قیامت کے روز وہ ان کے دشمن بن جائیں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں آیت ہے، اور قیامت کے دن جب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ جن کو پکارا جاتا ہے ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کے پکارنے سے انکار کریں گے۔ تو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب بھی پکارو تو اللہ کو پکارو، تکلیف میں بھی پکارو تو اللہ کو پکارو، خوش بھی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور کرنے والا نہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ہے کہ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ دعا قبول بھی نہیں کر سکتے، ان کی تکلیف کو ہٹا بھی نہیں سکتے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو انہیں پکارو، لیکن نہ تو وہ تم سے کسی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل دے سکتے ہیں۔ اور جب ایسے لوگوں سے بات کی جائے کہ یہ غلط ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی بنیں گے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان چیزوں کو پکارتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہیں نہ انہیں نفع دیتی ہیں، ہاں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ کہہ دیا گیا تم اللہ کو اس چیز کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں۔ قرآن مجید میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں۔ تو پھر سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔
جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تمہارے حق میں نفع اور نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، اے نبی یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری مشکلوں کو تو میں دور کرتا ہوں، جیسے کہ قرآن کی آیت ہے، اور جب تمہیں سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے سوا تم جنہیں پکارتے ہو وہ گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور واقعی انسان بہت ناشکرا ہے۔ تو ان تمام آیات کی روشنی میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جسے ہم رب کے سوا پکار سکتے ہیں، کوئی ایسا وسیلہ نہیں، کوئی ایسا سفارش کرنے والا بھی نہیں، اور اسپیشلی مردوں کو تو ہم سنا ہی نہیں سکتے۔ تو پھر اپنے عقائد کو درست کرنا چاہیے کہ کہیں ہم توحید سے ہٹ کر شرک کی طرف تو نہیں جا رہے، تو رک جانا چاہیے اور اپنا احاطہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور توحید پر قائم رکھے، اور توحید کو سمجھ کر لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے اسے سمجھ کر اپنے اعمال کی درستگی کی جائے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ شرک صرف یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا جائے، کسی کو اس کا بیٹا مانا جائے، کسی کو اس کا ساتھی مانا جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ اس کی صفات کا کسی اور کو حامل ٹھہرایا جائے، کہ کوئی اور ہماری دعائیں سن سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے، یا سفارش کر سکتا ہے، یا یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرے گا، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں رب کو رب مان کر اس کی عبادت بھی کرنی ہے، اس کے آگے جھکنا بھی ہے، اور اس کی توحید کا نہ صرف دل سے اقرار کرنا ہے بلکہ اس کے مطابق اپنے اعمال بھی رکھنے ہیں۔ اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی اور پھر اس کے مطابق صحیح عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔